अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम आपके पास बड़ी दिलचस्प खबरें लेके आ रहे हैं। एक तो ये कि मरी से इलेक्शन कौन लड़ेगा। ज़ाहिर है शायद हकान अब्बासी तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन क्या नवाज़ शरीफ खुद मरी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि सिंध से और बलूचिस्तान से नवाज़ लीग को क्या बड़े इशारे मिले हैं और इस्टेब्लिशमेंट की हमायत का इशारा कहाँ से आज वाज़े हो गया है कि नून लीग की तरफ टिल्ट आ रहा है। उस पर क्या क्या बड़ी बड़ी अपडेट्स हुई हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि सिंध से मुस्लिम लीग नून को क्या पैगाम मिला है और बलूचिस्तान से क्या पैगाम मिला है। उसके साथ साथ ये भी कि सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए ख़तरे की घंटी क्यों बज गई है। तो सबसे पहले मैं आपको मरी के हवाले से बताऊं कि मरी का एक जो इलाका है, मरी और कहूटा का जो हलका है, और कोटली सतियाँ भी उसमें शामिल होता है, मरी और कोटली सतियाँ का, उस हलके की हमेशा से बड़ी, आपको पता है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता रहा है। गुज़श्ता दफ़ा अलबत्ता सदाकत अब्बासी जो PTI के उम्मीदवार हैं वो जीते थे और शाहिद हकान अब्बासी को हराया था। ताहम शाहिद हकान अब्बासी जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उनकी बड़ी वहाँ पे स्टैंडिंग थी और 6-7 दफ़ा उस हलके से जीत चुके हैं। 1900 मेरा ख्याल है 88 से वो जीतते आ रहे हैं वहाँ से। तो एक बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वहाँ पर, उनकी बड़ी वो स्टैंडिंग थी और वो हल्का खाली होने से मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा एक धचका लग रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून के लिए वहाँ पे कोई इतना सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। जो उनके मुतबादिल मेरी बात हुई है ज़राए से, जो शायद हकान अब्बासी के करीबी ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि शायद हकान अब्बासी साहब खुद नहीं लड़ना चाहते इलेक्शन। और कल समा TV के प्रोग्राम में भी शायद हकान अब्बासी साहब कह चुके हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर वो उनके जो सेक्रेटरी हैं हाफिज़ उस्मान अब्बासी, उनके लिए, या फिर बिलाल यामीन सत्ती जो कि यामीन सत्ती के बेटे हैं, उनके हवाले से लॉबिंग कर रहे हैं कि शायद उनको टिकट मिल जाए। और शायद हकान अब्बासी का कहना है कि मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं मुस्लिम लीग नून से टिकट ज़रूर मांगूंगा और वो टिकट मैं अपने हाथ से किसी को दूंगा। अपने हाथ से यानी ज़ाहिर है हाफिज़ उस्मान अब्बासी जो उनके सेक्रेटरी रहे हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी वो काफ़ी असर रसूख रखते थे, और जब वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में थे उस वक्त भी उनका काफ़ी असर रसूख था, जो गैस और उसके हवाले से थे। और वो वजारत भी वर्चुअली चलाते थे और वजारत उज़्मा में भी काफ़ी असर रसूख था। उनकी इलाके में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब ये है कि वो तमाम इलाके को जानते हैं, वहाँ के वोटर्स को जानते हैं, बाय नेम जानते हैं। तो ये एक उनका प्लस पॉइंट है। और शायद हकान अब्बासी के साथ ही जाने पहचाने जाते हैं, आते जाते हैं, तो इस वजह से उनका भी एक वो है कि उनका चांस बन रहा है। लेकिन क्या अवाम उनको पसंद करेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कुछ लोगों को उनसे शिकायतें भी हैं कि वो सेक्रेटरी के तौर पे एक्सेसिबल नहीं थे, उनकी वजह से उनके मसाइल शायद हकान अब्बासी साहब तक नहीं पहुंचते थे। और ये शायद कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों को उनसे भी शिकायत हैं। ज़ाहिर है शिकायत तो शायद हकान अब्बासी साहब से भी थी। पिछली दफ़ा जब इलेक्शन वो हारे थे, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी धांधली हुई थी, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वहाँ पे बड़ी तादाद में PTI के वोट बने भी थे और बड़ी रिजेंटमेंट भी थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब शायद हकान अब्बासी बन गए तो वहाँ पे लोगों को बड़ी तौक़्क़ात थी कि पता नहीं नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को, जॉब्स के अलावा वहाँ पे तरक्याती काम बहुत ज़्यादा होंगे। और तरक्याती काम कुछ हुए भी, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हुए। अभी तक मरी में कोई बड़ा क्वालिटी का हॉस्पिटल नहीं है। मरी में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी उनके दौर में नहीं बन सकी थी, जो बाद में सदाकत अब्बासी के दौर में बनी, लेकिन एक गैप पैदा हो गया कि यूनिवर्सिटी है लेकिन कॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ से फीड करे, लड़कियों का कॉलेज नहीं है। तो इस तरह के मसाइल थे शायद हकान अब्बासी साहब के टेनोर में, तो रिजेंटमेंट उनके हवाले से भी थी। ताहम एक बड़ा नाम रहे हैं और बड़े क्लोज मार्जिन से वो हारे थे। तो अब मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक है कि वहाँ पे किसको फील्ड किया जाए, और ये मजबूत हल्का है, नून लीग का हल्का समझा जाता है। तो लाहौर से हमारे पास खबर आई है, मुस्लिम लीग नून ने बड़े लेवल पर मुस्लिम लीग नून में मशावरत हो रही है कि नवाज़ शरीफ शायद खुद मरी से इलेक्शन लड़ें, यानी कि मियाँ नवाज़ शरीफ खुद मरी से इलेक्शन लड़ें। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद उस इलाके का होने की वजह से कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वो ये बात डेटा से साबित होती है, मतलब इस कहने से नहीं। वहाँ पे 6 दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं। उस एक दफ़ा एक दफ़ा जो है पीपल्स पार्टी वहाँ से जीती है जो मेरे होश में, और एक दफ़ा PTI जीती है। उसके अलावा मैंने हमेशा नून लीग को वहाँ से जीते देखा। एक दफ़ा शायद हकान अब्बासी साहब टिकट लिए बगैर नून लीग का जीते थे और बाद में नून लीग में शामिल हो गए थे। बाकी जो है वो हमेशा से वहाँ पे शायद हकान अब्बासी मैंने जीते देखे, यानी कि नून लीग को जीते देखा। जो सूबाई का इलेक्शन है वो भी नून लीग को जीते देखा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग होल्ड तो है। इस वजह से नवाज शरीफ साहब शायद ये गौर कर रहे हैं कि वो खुद मरी से इलेक्शन लड़ें। बात तो ये भी चल रही थी
مری میں یہ خبریں گرم ہیں کہ شاید مریم نواز صاحبہ کو وہاں پہ اتارا جائے، لیکن چونکہ ان کو پنجاب میں رسپانسبلٹی دینی ہے تو یہ چیز کافی مشکل لگ رہی ہے کہ وہ خود قومی اسمبلی کے حلقے سے لڑیں گی۔ نواز شریف کے حوالے سے بڑی سٹرونگ خبریں آئی ہیں لاہور سے، ان کے قریبی ذرائع کے مطابق، کہ وہ خود مری سے بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں ان کی فین فالوئنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی وہ گزشتہ دنوں مری گئے تھے، وہاں سے لندن سے آ کے جب اسلام آباد میں پیش ہونا تھا تو مری سے آتے تھے، اور مری میں ان کی فین فالوئنگ بھی ہے، مری میں ان کا گھر بھی ہے، اور مری میں ان کے دور میں کافی ترقیاتی کام بھی ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو امید ہے کہ شاید اس دفعہ وہ پی ٹی آئی سے یہ سیٹ واپس لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ یاد رہے کہ یہ سیٹ پی ٹی آئی چھین چکی تھی نون لیگ سے پچھلے الیکشن میں۔ تو یہ ایک بڑی خبر تھی، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ اب مری میں مسلم لیگ نون کے پاس کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں جو کہ ون ایبل پوزیشن میں، جو شاید حقان عباسی صاحب کے اسٹیچر کا ہو، تو شاید وہاں سے سابق وزیر اعظم کے کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف خود الیکشن لڑیں۔ تو یہ ایک بڑی خبر تھی، اور اگر وہ خود الیکشن لڑتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو کافی وزیرائی مل سکتی ہے، گو کہ پی ٹی آئی نے کافی گزشتہ دنوں وہاں پہ اپنی ان روڈز بنائی ہیں اور وہاں پر کافی سٹرونگ ہو چکی ہے، تاہم ابھی بھی نون لیگ کے کافی چانسز ہیں۔ دیکھتے ہیں الیکشن میں کیا ہوتا ہے، لیکن نون لیگ وہاں پر ایک پاور ہے، اور گزشتہ چونکہ الیکشنز میں جیت چکی ہے تو اس لیے وہاں پہ ان کے چانسز بھی ہیں۔ دوسری خبر میں آپ کو بتاؤں، نون لیگ کے لیے آج ایک ایسا دن تھا، وہاں پر ایم کیو ایم جناب خود چل کر لاہور میں آئی ہے، اور وہاں پر اعلان ہوا ہے کہ جی انتخابی اتحاد بنے گا۔ آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کسی سے اتحاد نہیں کرتی تھی، وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آتے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی 20-22 سیٹیں جو کراچی کی ہیں وہ سویپ کرتے تھے وہاں پر۔ تو جناب ایک طرف ان کے ووٹس ہیں 1,20,000، مخالف امیدوار کے ووٹ ہیں 5,000، کسی جگہ 5,000 بھی بیچارے کو نہیں دینے دیتے تھے، اور 2-3 ہزار ووٹ ہوتے تھے۔ تو یعنی کہ طوطی بولتا تھا کراچی میں ایم کیو ایم کا، تو وہ تو کسی کو قابل در خورد اطنا کیا کہتے ہیں اسے، وہ نہیں سمجھتے تھے، کہ یعنی کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ اسے نیگوشیٹ کریں پری الیکشن سٹیج پہ، لیکن اس دفعہ وہ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اعلان کر دیا باقاعدہ کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی ظاہر ہے نون لیگ کے ساتھ، اور لوگ کہہ رہے ہیں جو تجزیہ کار ہیں، سیاسی پنڈت ہیں، ان کے خیال میں اس سے 10 سے 15 سیٹیں کراچی میں یہ الائنس لے سکتا ہے، اور نون لیگ کو ظاہر ہے وہاں پہ شہری علاقوں میں ان روڈز چاہیے، گزشتہ کئی علاقے سے وہاں سے ان کو سیٹس نہیں مل رہی تھیں، تو اب وہ ان کو امید ہے کہ شاید وہاں سے ان کو سیٹ ملے گا۔ ہارڈ ڈن تھے پچھلی دفعہ، ظاہر ہے فیصل واوڈہ جس سیٹ سے جیتے تھے وہاں پہ شہباز شریف کا سب کہہ رہے ہیں کہ وہ جیتے ہوئے تھے، صبح تک وہ جیتے ہوئے تھے، اور تھوڑے سے مارجن سے شہباز شریف ہار گئے، ریجیکٹڈ ووٹوں کی تعداد زیادہ تھی جو ان کی فیصل واوڈہ کی لیڈ تھی اس سے، تو وہ ہار گئے تھے۔ اور پچھلے الیکشن میں سب کو پتہ ہے کہ جو جن جن جگہوں پہ جھرلو چلا تھا ان میں کراچی سر فہرست تھا، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ شہری علاقوں میں ان روڈز ہوں۔ وہاں سے دو خبریں ایسی ہیں جس سے نون لیگ کے لیے تو ایک اشارہ ملا ہے، بہت بڑا اشارہ نون لیگ کو مل رہا ہے، وہاں سے بھی اور بلوچستان سے بھی۔ کراچی سے یہ خبر آئی ہے کہ وہ شامل ہو گئے ایم کیو ایم، اور آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم جو ہے وہ آج کل خاص طور پہ گزشتہ کئی عرصے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر موو زیادہ نہیں کرتے، تو مطلب وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، وہ دیکھتے ہیں کہ یار کس سائڈ پہ ہوائیں جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تحریک عدم اعتماد ہو رہی تھی تو ایم کیو ایم والوں نے کئی دفعہ جناب گائیڈ لائن لی کہ کہاں جائیں، ان کو کوئی جواب نہیں ملا، اس وقت نیوٹرل سائڈ سے کوئی جواب نہیں ملا، تو انہوں نے جناب جوائن کی تھی پی ڈی ایم۔ تو ایم کیو ایم کا آنا ایک اشارہ ہے نون لیگ کے لیے، ایم کیو ایم کا آنا اشارہ ہے، اور دوسری طرف سے باپ پارٹی شامل ہو رہی ہے نون لیگ میں۔ آپ کو پتہ ہے وہ نون لیگ کا الائنس بن رہا ہے، جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں، وہ بھی نون لیگ کی طرف یعنی ان کا ٹلٹ ہو گیا ہے باپ پارٹی کا پوری کا۔ تو اور میں آپ کو بتاؤں کہ موجودہ وزیر داخلہ ہیں، ان کا بھی امکان ہے کہ وہ الیکشن سے کچھ عرصہ قبل استعفیٰ دے کے وہ الیکشن لڑیں وہاں سے، اور باقاعدہ باپ پارٹی کے پلیٹ فارم سے آئیں دوبارہ۔ تو باپ پارٹی کی طرف سے جو اشارہ ہے، باپ پارٹی تو پھر مجھے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ باپ پارٹی کس کے اشارے پہ چلتی ہے، تو باپ پارٹی بھی اور ایم کیو ایم بھی، تو نون لیگ کے لیے ایک بہت سگنیفیکنٹ اشارہ ملا ہے کہ بھائی جب سارے اشارے نون لیگ کی طرف آ رہے ہیں تو یعنی سب کو اشارہ سمجھ جانا چاہیے کہ نون لیگ کے بڑے امکانات ہیں کہ گورنمنٹ سینٹر میں بنا سکتی ہے، کیونکہ جو پاورفل پارٹیز ہیں، جو پارٹیاں پاورفل کوارٹرز کے قریب ہیں، وہ آ کے جوائن کر رہی ہیں، تو اس کا ایک واضح اشارہ ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ سندھ میں بھی ان کو نقب لگ سکتا ہے، اور ایک اور بڑی انڈیکیشن جو سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے خطرے کی علامت ہے کہ وہ بشیر میمن جو سابق ڈی جی وہ تھے ایف آئی اے کے، اور وہ کافی مخالف سمجھے جاتے ہیں، ان کی پرسنل دشمنی اور مخالفت سمجھی جاتی ہے آصف زرداری صاحب سے، تو ان کو پی ایم ایل این نے سندھ کا صدر بنایا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے پیپلز، اور وہ کس کے کہنے پہ بنایا ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن ان کو بنانا بھی ایک اشارہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے خطرہ پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی وہ، اور زرداری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی، زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کا ڈینائی بھی انہوں نے کر دیا تھا کہ جی میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ بلاول بھٹو صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی میں لاہور سے وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ تو مطلب آپ تلواریں سونت لی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے اتحاد کرے سندھ میں، اور ایم کیو ایم جناب نون لیگ سے اتحاد کرے، اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی بھی بعد میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر سامنے آئے، مطلب ظاہر ہے الیکشن کے بعد کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے یا کچھ ہوا ہے۔ لیکن نون لیگ اس وقت جو ہے نا وہ لاڈلی اور فیوریبل جماعت کے طور پہ مرج ہوئی ہے۔ آج کی ڈیولپمنٹس ہیں یہ اور بھی زیادہ کنفرم ہو گیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آئے گا، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔